السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی اور آپ کا میزبان افتخار احمد غوری، بیورو چیف ایس پی نیوز کاہوٹا۔ اس وقت ہم موجود ہیں غلام ربانی کڈنی سینٹر۔ نثار فاؤنڈیشن کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے اور ان کا سلوگن بھی یہی ہے، آؤ زندگیاں بچائیں، خون کا عطیہ دیں، تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا معصوم بچوں کی زندگیاں بچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم غلام ربانی کڈنی سینٹر میں موجود ہے۔ ہمارے درمیان ایک خوبصورت شخصیت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پرسنل سیکرٹری جناب قاضی فیض الاسلام صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب چلوں گا اور ان کے تاثرات لوں گا۔ جی سر۔ جی میں سب سے پہلے تو ایس پی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور محترم افتخار غوری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک کاہوٹا کے اندر جو ایک ویلفیئر ایکٹیویٹی بہت بڑی ہو رہی ہے اور اس کا غلام جو ربانی قریشی ٹرسٹ ہے اس کے جو روح رواں ہیں ان کے بیٹے محترم آصف قریشی صاحب، ان کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام پہ ایک کڈنی ہاسپٹل بنایا ہے اور پھر کڈنی ہاسپٹل کے ساتھ وہ نثار فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے یہ تھیلیسیمیا کا کیمپ بھی لگ رہا ہے اور اس کے بعد فیوچر میں ان کے یہ عزم ہے آصف قریشی صاحب کا کہ وہ اپنے بھائی کے نام پہ ایک بہت بڑی لیبارٹری یہاں بنائیں گے جو اس علاقے کے مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو بچانے کے لیے محترم آصف قریشی صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت مبارکباد کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح ان کی توفیقات میں اضافہ فرما رہا ہے وہ دیکھ کے دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ انسانیت کے بچاؤ کے لیے وہ اپنی بساط سے بہت بڑھ کے آگے نکل کے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ اس کے لیے کسی ایک روپیہ بھی یہاں نہیں لیا جاتا، سارا کام فی سبیل اللہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آصف قریشی صاحب کے جو دست و بازو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق اس کار خیر میں حصہ ڈال رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تھیلیسیمیا کے جو چھوٹے بچے ہیں جو اس کا شکار ہیں اور دل دکھتا ہے ان ننھے کلیوں کو کہ جب اتنی موذی مرض میں مبتلا ہیں، لیکن ان لوگوں کا عزم دیکھ کر حوصلہ ہوتا ہے کہ جہاں ان بچوں کو یہ مرض لاحق ہے وہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے اور وہ ان بچوں کی اچھی زندگی کے لیے، ان کی صحت مند زندگی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اور آج جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نوجوان آ کے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر جذبہ بہت زیادہ ہے، مدد کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بس یہ اس ظالمانہ نظام نے جکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ظالمانہ نظام سے بھی ٹکر لینے کی اس عوام کو توفیق دے تو یہ بہت بڑھے گا کام الحمدللہ۔ اور آج آ کے واقعتاً ہمیں دلی خوشی ہوئی ہے اور میں نے کے لیے یہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی ایفرٹ ہے کہ آپ اس اچھی کاز کو پوری دنیا تک پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ موٹیویشن کا باعث بنے گی اور لوگ پھر انسانیت کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے اداروں کو اور بازو عطا کرے گا۔ بہت شکریہ جی۔ جی ہاں، اس وقت ہمارے درمیان نثار فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن مس افشاں نثار جو موجود ہیں، میں ان کی جانب چلوں گا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار بھی فرمائیں اور نثار فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ ہم یہاں آج کاہوٹا میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے آج ہمارا سیکنڈ کیمپ ہے کاہوٹا میں اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے یہ کیمپ ہم نے لگایا۔ پاکستان تھیلیسیمیا ویلفیئر سوسائٹی جو بلڈ بینک ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے غلام ربانی کڈنی سینٹر کے اشتراک سے یہاں پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہم غلام ربانی کڈنی سینٹر کاہوٹا میں ہی موجود ہیں۔ الحمدللہ سیکنڈ کیمپ ہے لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہمارا فورتھ کیمپ بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے۔ سب سے پہلے تو تھیلیسیمیا کے بارے میں بتاتی چلوں کہ تھیلیسیمیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میری اس چینل کے تھرو سب سے بڑی سجیشن ہے حکومت کے لیے بھی اور جتنے بھی ادارے ہیں جو اس حوالے سے کام کریں کہ اگر ہمارا جو نکاح فارم ہے اس میں اگر ہم ایک باکس اسپیشلی اس کا رکھ دیں کہ جو کپل ہے میل فیمیل دونوں کے لیے بلڈ کا جو ٹیسٹ ہے جسے بلڈ اسکریننگ بھی کہتے ہیں یا پھر ہیموگلوبن الیکٹروفوروسس کا اگر ٹیسٹ کروا لیا جائے اور اس کو نکاح فارم میں مسٹ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے تھیلیسیمیا کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور تھیلیسیمیا فری پاکستان ہم انشاءاللہ اس کو بنا سکتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ کہ سائپرس جیسی جو ممالک ہیں وہ جہاں جو اوریجن ہے تھیلیسیمیا کا اگر وہ اس پہ کنٹرول پا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بھی بالکل مشکل نہیں ہے اس پہ کنٹرول پانا۔ تو میری یہی سجیشن ہے اور دوسری بات یہ کہ کاہوٹا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ یہاں پہ آئیں، بلڈ ڈونیٹ کریں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور تھیلیسیمیا کا جو پیشنٹ ہے وہ
تو کرائسس سے گزر رہے، لیکن جو ان کی فیملی ہے اسپیشلی ان کے پیرنٹس جس اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے اور اپنے پاکستان کو تھیلیسیمیا فری پاکستان بنانے کے لیے یہاں پہ ضرور آئیں اور بلڈ ڈونیٹ کریں. بہت شکریہ. ایک ہمارے دوست ہیں وہ خون بھی دے رہے ہیں، ہم ان کے بھی تاثرات لیں گے. جی سر. السلام علیکم جی، میرا نام امجد علی طاہر ہے اور میری یہ عادت ہے وقتاً فوقتاً، میں نے کسی سے سنا تھا کہ ایک خون کا عطیہ جو ہے وہ 3 زندگیاں بچا سکتا ہے، تو اس دن سے یہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز رائٹ آفٹر ایوری 3 months ٹائم پیریڈ میں ضرور جو ہے نا وہ خون ڈونیٹ کیا کروں گا، اور یہی وہ جو ہے وجہ ہے کہ میں آج یہاں پہ موجود ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے کوئی تقریباً 3 ماہ 10 دن پہلے خون ڈونیٹ کیا تھا، اور اب وہ 3 ماہ کا انٹرول پورا ہو گیا تھا، تو آج یہ کیمپ بھی لگا ہوا تھا خوش قسمتی سے، تو یہاں پہ آ کے میں نے جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کیا، اور یہ ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے کرتا ہوں. اللہ کی ذات جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات قبول کرے. جی سر. جی ہاں، اللہ کی ذات قبول کرے گی. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ہر نوجوان کا یہی مشن اور یہی ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پاکستان کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کو خون دینے کے لیے اپنے انہی جذبات کے ساتھ وہ خون جو ہے وہ ڈونیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ پاک سرزمین میں تھیلیسیمیا کے تمام مریضوں کا بہتر طریقے سے علاج کیا جا سکے گا. اس وقت غلام ربانی کڈنی سینٹر کے چیئرمین جناب آصف ربانی قریشی صاحب یہاں پر موجود ہیں، تو ان کی جانب چلوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آج کا بلڈ بینک کیمپ جو ہے وہ آپ نے لگایا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بلڈ بینک لگانے کا مقصد کرونا کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ کی کمی ہے، بہت ضروری ہے یہ بلڈ کیمپ لگانے، بلڈ دینا. یہ ہم مسلمان ہیں، یہ کیونکہ بلڈ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر بن سکے، یہ انسانوں نے دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ انسان نے اپنی جان میں سے نکال کے یہ بلڈ دینا ہوتا ہے. یہ اللہ کے پاس اس کے درجات بھی بہت بلند ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں نثار فاؤنڈیشن نے کے تعاون سے ہم یہاں پہ جو بلڈ لگاتے ہیں، ہم نثار فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور وہ جا کے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو پہنچاتے ہیں. تو یہ ہمارے شہر میں، کسی بھی شہر میں جب اس قسم کے کام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شہر پہ رحمتیں برساتا ہے. میں دعوت دیتا ہوں اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شہریوں کو، آئیں ہمارے ساتھ ملیں. ہم انسانیت کی فلاح کے لیے خالصتاً نکل رہے ہیں. آپ میرا بازو بنیں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، آپ لیڈ کریں، کیونکہ عقل آپ کا ہے، آپ نے چلانا ہے اس شہر کو بھی. الحمدللہ آپ دوستوں کو، اپنے شہریوں کو، آئیں ہمارے ساتھ ملیں. ہم انسانیت کی فلاح کے لیے خالصتاً نکل رہے ہیں. آپ میرا بازو بنیں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، آپ لیڈ کریں، کیونکہ عقل آپ کا ہے، آپ نے چلانا ہے اس شہر کو بھی. الحمدللہ آپ نے چلانا ہے. تو ہم مل کر اس شہر کو فلاحی شہر بنائیں، فلاحی سٹی بنائیں. یہ میرا خواہش ہے کہ پورے پاکستان میں کوٹا فلاحی کاموں میں سب سے اول ہونا چاہیے. اور الحمدللہ یہ خوشخبری 2 سال کے اندر ہم سنیں گے اپنے کانوں سے کہ کوٹا شہر پاکستان کے ان شہروں میں شامل ہے جو پہلے نمبر پہ فلاحی کام کرتے ہیں. جی ہاں، اس وقت ہمارے درمیان محمد اسد بن اعظم جو کہ پبلک ریلیشن آفیسر ہیں پاکستان تھیلیسیمیا ویلفیئر سوسائٹی کے، ان کی جانب چلوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی سر. جی ضرور. آج ہم نے نثار فاؤنڈیشن اور مختلف جو رضاکار ہیں ان کے تعاون سے آج بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے. تھیلیسیمیا سے متاثرہ وہ بچے جنہیں اس وقت اشد ضرورت ہے بلڈ کی، کیونکہ تمام تعلیمی ادارے اس وقت بند ہیں، اور کیونکہ 1 فروری سے کھلیں گے، اور اس دوران کووڈ کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مختلف بڑی بڑی یونیورسٹیز جہاں سے طلباء نوجوان کی بڑی تعداد بلڈ ڈونیٹ کیا کرتی تھی، اب سب کچھ بند ہونے کی صورت میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. اور اسی سلسلے میں نثار فاؤنڈیشن جیسی جو آرگنائزیشنز ہیں، سماجی تنظیمیں ہیں، وہ ہمیں بلڈ کلیکٹ کر کے دیتی ہیں، مختلف جگہوں پہ کیمپس کرتی ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ معصوم زندگیاں بچانے کے اس عظیم مشن میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں. جی اس وقت نثار فاؤنڈیشن کی جانب سے جناب امجد موجود ہیں یہاں پر، ان کی جانب چلوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور نثار فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیں. جی سر. السلام علیکم. نثار فاؤنڈیشن کو بنے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے. ہم نے ابھی تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام کرنا شروع کیا ہے،
क्योंकि इन बच्चों को ब्लड का सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो ब्लड की होती है। हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह 4th कैंप है इन बच्चों के लिए। इससे पहले हम गुजर खान में, कहूटा में और कहूटा में इससे पहले हम 22 अगस्त को लगा चुके हैं। गुजर खान के अलावा हमने पिंडी कचहरी में भी कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ कैंप लगाने की एक मेन रीज़न ये भी थी कि यहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली है बहुत ज़्यादा, जो है वो यहाँ से डोनर्स का जो है वो रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया था। और फिर डोनर्स के ही कहने के ऊपर हम कैंप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं इस फोरम से सिर्फ अपने तमाम हल्का बाब से, तमाम दोस्तों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से कुछ भी नहीं होता, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, आप बीमार नहीं पड़ जाएंगे। अगर मैं 17 बार डोनेट कर सकता हूँ, हम कैंप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं इस फोरम से सिर्फ अपने तमाम हल्का बाब से, तमाम दोस्तों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से कुछ भी नहीं होता, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, आप बीमार नहीं पड़ जाएंगे। अगर मैं 17 बार डोनेट कर सकता हूँ तो आप में हेजिटेशन क्यों है ब्लड डोनेट करने की? आएँ, मुस्कुराहटें बांटें, उन बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाएं, अपना फ्यूचर बचाएं, वो हमारे बच्चे हैं। यही है इबादत, यही दीन और ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। आज गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर और इसके साथ साथ निसार फाउंडेशन के इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर में लगाया गया, जिसमें आपने देखा कि लोगों ने और नौजवानों की एक कसीर तादाद ने ब्लड जो है डोनेट किया। कैमरामैन राजा फैज़ान जंजुआ के साथ आपका मेज़बान इफ्तिखार अहमद गौरी आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।